اور پر اس چیز کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی، فیصلہ سنایا جائے گا کہ پاکستان میں عید الفطر کل ہوگی یا پرسوں، اور سب کو اس وقت اسی خبر کی تلاش ہے کہ کراچی سے خیبر تک سب کو چاند کی تلاش ہے۔ روت ہلال کمیٹی سمیت سب کی نظریں اس وقت آسمان پر ہیں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے۔ اسلام آباد میں مرکزی روت ہلال کمیٹی کا یہ اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں فاضل ممبران، زونل رویت ہلال کمیٹی، اوقاف ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز، محکمہ موسمیات کے ذمہ داران، نمائندہ وفاقی وزارت مذہبی امور اور میڈیا نمائندگان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ضلع لاہور میں چاند کی رویت کا دورانیہ شام 6:29 سے لے کر 7:21 اور پنجاب میں 7:32 اوور آل تھا۔ محکمہ موسمیات کی وساطت اور شرکۂ اجلاس سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی باقاعدہ اطلاع مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی محترم جناب مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب کو کر دی گئی ہے۔ چاند کی رویت یا عدم رویت کا اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہی چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان جناب مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب کریں گے۔ میں زونل رویت ہلال کمیٹی کی فاضل ممبران، اوقاف ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز، محکمہ موسمیات کے ذمہ داران، نمائندہ وفاقی وزارت مذہبی امور اور بالخصوص آپ حضرات یعنی میڈیا نمائندگان کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس چاند کو دیکھنے کے پروسیس کا حصہ بنے۔ بہت شکریہ جی۔ دعا فرما دیں۔ ابھی جو روایت کوئی شہادت ابھی ویسے جو میں نے ٹائم بتایا اس کے مطابق تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لاہور کی حد تک میں بات کروں تو، لیکن اگر جو بھی ہے ہم اس کو بتا دیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم یہ ماہ مقدس رمضان المبارک جو گزرا، اس میں کی جانے والی عبادات قبول فرما، آمین۔ امت مسلمہ پر کرم فرما، اور خاص طور پر ملک پاکستان پر، افواج پاکستان پر، اور اخص الخاص غزہ، فلسطین، کشمیر کے مظلوم شہداء اور وہاں کے مسلمانوں پر اپنا کرم فرما العالمین۔ اور آنے والے ایام، عید کے ایام، پورا سال ہم سب کو، امت مسلمہ کو اس ماہ مقدس کی برکات سے مالا مال فرما۔ ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام، امن، سکون کا گہوارہ فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ شکریہ جی۔ آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا ہے، روت ہلال کمیٹی لاہور کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ بھی کی گئی ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ لاہور میں بالخصوص کسی بھی قسم کی ابھی تک شہادت موصول نہ کی ہوئی ہے، اور اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ روت ہلال کمیٹی کی جانب سے ہی باقاعدہ طور پر کیا جائے گا۔ ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ لاہور میں 6:29 سے لے کے 7:21 تک چاند کا دورانیہ تھا، اور اس دورانیہ میں کسی بھی قسم کی کوئی شہادت ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے، اور آخر میں جو ہے باقاعدہ طور پر دعا بھی کروائی گئی ہے، اور حتمی فیصلہ روت ہلال کمیٹی کی جانب سے باقاعدہ طور پر کیا جائے گا۔ ان کی جانب سے ہی یہی کہا گیا ہے روت ہلال کمیٹی لاہور کی جانب سے، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ لاہور میں جو چاند کا دورانیہ ہے وہ 6:29 سے 7:21 تک ہے، اور اس دورانیہ میں کسی بھی قسم کی ابھی تک کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے۔ مرکزی روت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے اسلام آباد میں، اور یہ اجلاس وزارت مذہبی امور اسلام آباد میں چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور محکمہ موسمیات کے ماہرین بھی شریک ہیں، جبکہ چیئرمین مرکزی روت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا کچھ دیر پہلے کہنا تھا کہ مرکزی اور زونل روت ہلال کمیٹی بیٹھ چکی ہے، غروب آفتاب کے چند منٹ بعد تک چاند دیکھا جا سکے گا۔ چاند کا حتمی اعلان مرکزی روت ہلال کمیٹی ہی کرے گی، جبکہ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں زونل روت ہلال کمیٹیز کے اجلاس میں بھی اجلاس جاری ہے، اور چاند کی شہادتیں ملنے نہ ملنے کا حتمی فیصلہ بھی مرکزی روت ہلال کمیٹی کی جانب سے ہی کیا جائے گا۔ اور اب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ لاہور میں کسی بھی قسم کی ابھی تک شہادت موصول نہیں ہوئی ہے، اور دورانیہ بتایا گیا تھا 7:29 سے 7:21 تک۔ اس دورانیہ میں کسی بھی قسم کی جو ہے شہادت ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے، یہ کہنا تھا روت ہلال کمیٹی لاہور کی جانب سے، اور یہ اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جہاں پہ باقاعدہ طور پر اس چیز کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ پاکستان میں عید الفطر کل ہوگی یا پرسوں، جبکہ کراچی سے خیبر تک سب کو چاند کی تلاش ہے۔
मरकज़ को दे रहे हैं वहाँ से वो जवाब देंगे और रस्मी तौर पर चांद होने न होने का ऐलान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ मोहम्मद सलफ़ी। आने की शहादतें मौसूल हुई हैं, जबकि बलोचिस्तान में भी चांद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई हैं। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में जो है इस वक्त किसी भी किस्म की शहादत मौसूल नहीं हुई। जो दौरानिया बताया गया था उस दौरानी के अंदर किसी भी किस्म की अभी तक शहादत मौसूल नहीं हुई। शवाल का चांद नज़र आने का हतमी ऐलान मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी की जानिब से ही किया जाएगा, जबकि कराची से शवाल का चांद नज़र आने की कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं और बलोचिस्तान में भी चांद नज़र आने की शहादत मौसूल हुई है। जबकि लाहौर में जो दौरानिया बताया जा रहा था इस दौरानी के अंदर किसी भी किस्म की शहादत मौसूल नहीं हुई है। बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ऐलान भी सामने आया रूयत हिलाल कमेटी लाहौर की जानिब से, और उनकी जानिब से यही कहा गया कि किसी भी किस्म की अभी तक शहादत मौसूल नहीं हुई। जबकि कराची से शवाल का चांद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई हैं और यही खबर है बलोचिस्तान से, जहाँ पे चांद नज़र आने की शहादत मौसूल हुई है। और आपको बताएं कि इजलास इस्लामाबाद में जारी है, मुख्तलिफ जगह से खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला रूयत हिलाल कमेटी की जानिब से ही किया जाएगा। जबकि इस इजलास में मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के उलमा कराम और महकमा मौसमियात के माहिरीन भी शरीक हैं। और इससे मुतालिक जो है पहले बयान सामने आया था चेयरमैन मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी का मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मरकज़ी और ज़ोनल रूयत हिलाल कमेटी बैठ चुकी हैं। गुरूब आफ्ताब के 54 मिनट तक चाँद देखा जा सकेगा और चाँद का हतमी ऐलान मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी की जानिब से ही किया जाएगा। जबकि कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में ज़ोनल रूयत हिलाल कमेटीज़ के अजलास भी जारी हैं और चाँद की शहादतें मिलने ना मिलने का हतमी फ़ैसला भी मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। अगर शहादतों की बात की जाए तो अभी तक जो है जो ख़बर सामने आई है लाहौर से रूयत हिलाल कमेटी की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई थी कि किसी भी किस्म का जो है शहादतें मौसूल नहीं हुई हैं इस दौरानिए के दौरान, और उनकी जानिब से यही कहा गया कि हतमी ऐलान जो है वो रूयत हिलाल कमेटी की जानिब से ही किया जाएगा। और अगर बात की जाए कराची में कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं और ये खबर है बलोचिस्तान की, जहाँ पे शवाल का चांद नज़र आने की कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं। कराची से भी यही खबर है कि कराची में भी कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं, लेकिन अब से कुछ देर बाद जो है बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट जो है वो रूयत हिलाल कमेटी की जानिब से ही की जाएगी। और ये इजलास जारी है मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी का वज़ारत मज़हबी अमूर और इस्लामाबाद में चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में ये इजलास हो रखा है। और इस इजलास में मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के उलमा कराम और महकमा मौसमियात के माहिरीन भी शरीक हैं। जबकि चेयरमैन मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से भी यही कहा गया है कि 54 मिनट तक चाँद देखा जा सकेगा और इसका हतमी ऐलान ही मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी ही करेगी। मुख्तलिफ जगहों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से भी यही अपडेट किया जा रहा था। अगर पेशावर की बात की जाए तो पेशावर के नुमाइंदे की जानिब से ये अपडेट किया गया कि किसी भी किस्म की अभी तक शहादत मौसूल नहीं हुई है, क्योंकि मतला आबार आलूद है, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात दरपेश हैं चाँद देखने में। और यही खबर जो है लाहौर से भी अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि मतला आबार आलूद है, जिसकी वजह से चाँद को देखने में दुश्वारी का सामना है और किसी भी किस्म की अभी तक शहादत मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता कराची और बलोचिस्तान से कुछ खबरें सामने आ रही थी जहाँ पे बताया जा रहा था कि कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं। और अभी खबर सामने आ रही है कराची से चाँद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है, ऐसा कहा गया है मौलाना मोहम्मद हकी की जानिब से। आपके बताएं कि कराची से चाँद नज़र आने की कोई भी किसी भी किस्म की अभी तक शहादत मौसूल नहीं हुई है। बलोचिस्तान से खबर सामने आ रही थी कि कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं, लेकिन कराची से आज ये खबर सामने आ चुकी है कि किसी भी किस्म की अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है, जिस चीज़ का हतमी ऐलान मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी की जानिब से ही किया जाएगा। पाकिस्तान में शवाल का चाँद देखने के लिए मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास वज़ारत मज़हबी अमूर इस्लामाबाद में चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में जारी है। और इजलास में मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के उलमा कराम और महकमा मौसमियात के माहिरीन भी शरीक हैं। जबकि कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में ज़ोनल रूयत हिलाल कमेटीज़ के इजलास भी जारी हैं और चाँद की शहादतें मिलने ना मिलने का सिलसिला जारी है। और इसका हतमी ऐलान मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी की जानिब से ही किया जाएगा। जबकि ज़ोनल रूयत हिलाल कमेटी लाहौर के इजलास में मुफ्ती मोहम्मद इसाक साकी और मौलाना मोहम्मद आरिफ सियालवी, मौलाना शफीक अहमद और दीगर उलमा शरीक हुए हैं। जबकि इजलास में तकनीकी मुआवनत रीजनल डायरेक्टर महकमा मौसमियात पंजाब
شاہد عباس کے رکھے ہیں۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں روت کا دورانیہ 6:19 سے 7:21 تک ہے، اور لاہور میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اس دورانی کے دوران کسی بھی قسم کی ابھی تک شہادت موصول نہیں ہوئی ہے۔ پشاور میں زونل روت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ شہر میں موسم ابر آلود ہے اور کمیٹی چاند آنے یا نہ آنے کے حوالے سے مرکزی روت ہلال کمیٹی کو آگاہ کرے گی۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے زونل روت ہلال کمیٹی کوئٹہ کا اجلاس بھی شروع ہو چکا تھا، جس میں اجلاس کی صدارت جو ہے خطیب بلوچستان مولانا انوار الحق حقانی کے رکھے ہیں۔ اجلاس میں روت ہلال کمیٹی، محکمہ موسمیات اور ضلع انتظامیہ کے نمائندے شریک ہیں۔ کراچی میں زونل روت ہلال کمیٹی کا اجلاس محکمہ موسمیات کے دفتر میں جاری ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی تھی کہ ملک میں عید الفطر کا چاند آج 9 اپریل کو نظر آنے کے قوی امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ نئے چاند کی پیدائش 8 اپریل کو رات 11:21 پر ہوگی اور اس روز چاند کی عمر 19 سے 20 گھنٹے ہوگی۔ غروب آفتاب کے بعد چاند نظر آنے کا دورانیہ 50 منٹ یا 54 منٹ سے زائد ہوگا، اور اس دن مطلع صاف ہونے کی پیشن گوئی بھی کی گئی تھی، اور اس کے پیش نظر میں 9 اپریل کو عید الفطر کے چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں۔ ایسا موقف جو ہے سامنے آیا تھا محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ اس طرح عید الفطر 10 اپریل بروز بدھ کو ہونے کا امکانات ہے۔ یہ امکانات ظاہر کیے گئے تھے محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ وفاقی حکومت پہلے ہی عید الفطر کے لیے 4 تعطیلات کا اعلان بھی کر چکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رکھے ہیں اس سے متعلق کہ پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روت ہلال کمیٹی کا یہ اجلاس جاری ہے، اور اس اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور محکمہ موسمیات کے ماہرین بھی شریک ہوئے ہیں۔ اور پاکستان میں عید الفطر کل ہوگی یا پرسوں، اس سے متعلق جو ہے اجلاس جاری ہے، جبکہ کراچی سے خیبر تک سب کو چاند کی تلاش ہے۔ روت ہلال کمیٹی سمیت سب کی نظریں آسمان پر ہیں، جبکہ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اسلام آباد میں مرکزی روت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے، اور اجلاس میں مرکزی اور زونل کمیٹی اسلام آباد کے ممبران، محکمہ موسمیات، سپاکو اور آئی ٹی ماہرین شریک ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نئے چاند کی پیدائش کل رات 11:21 پر ہو چکی ہے، جبکہ چاند نظر آنے کا دورانیہ غروب آفتاب کے بعد 50 منٹ سے زائد ہوگا، اور بلوچستان میں آج شوال کا چاند نظر آنے کے امکانات موجود ہیں۔ تاہم بلوچستان کے مختلف شمالی اور شمال مغربی اضلاع میں مطلع ابر آلود ہے۔ چاند کی روت کا حتمی اعلان چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رکھے ہیں کہ بنگلہ دیش میں عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا۔ اس سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا بھارت میں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا تھا، اور اب آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں عید الفطر 11 اپریل بروز جمعرات کو ہوگی۔ یہی خبر وہاں سے بھارت سے بھی سامنے آئی تھی کہ وہاں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا، اور عید جو ہے بروز جمعرات 11 اپریل کو ہوگی، اور بنگلہ دیش میں بھی عید الفطر 11 اپریل کو بروز جمعرات کو ہوگی۔ بنگلہ دیش میں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا ہے، اور عید الفطر جو ہے بروز جمعرات 11 اپریل کو جو ہے منائی جائے گی۔ بنگلہ دیش میں عید الفطر 11 اپریل بروز جمعرات کو ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روت ہلال کمیٹی کا یہ اجلاس جاری ہے، اور یہ اجلاس اسلام آباد میں ہو رکھا ہے۔ اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور محکمہ موسمیات کے ماہرین بھی شریک ہوئے ہیں، جبکہ زونل روت ہلال کمیٹی لاہور کے اجلاس میں مفتی محمد اسحاق اور مولانا محمد عارف سیالوی، مولانا شفیق احمد اور دیگر علماء شریک ہیں۔ چاند نظر آنے کا باضابطہ اعلان مرکزی روت ہلال کمیٹی کرے گی، اور اس فیصلے سے متعلق جو ہے مولانا محمد حلبی نے کیا کہا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آیا، ہم مائکروسکوپ مشین سے بھی مدد لے رہے ہیں۔ جیسے ہی انشاءاللہ چاند نظر آئے گا، ہم اپنی رویت مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی خدمتیں پیش کر دیں گے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اور مولانا محمد سلفی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شہادتیں موصول ہوئی ہیں، اور کراچی میں شوال کا چاند نظر آنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور اس سے متعلق جو ہے باقاعدہ طور پر کہا جا رہا تھا مولانا محمد سلفی کی جانب سے کہ شہادتیں موصول ہوئی ہیں، لیکن ہمیں چاند نظر نہیں آیا ہے۔ چاند نظر آنے کا باضابطہ اعلان جو ہے
मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी की जानिब से ही अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। शहादतें मौसूल हुई हैं लेकिन हमें चांद नज़र नहीं आया है, ऐसा कहा गया है। मौलाना मोहम्मद सल्फी की जानिब से कराची में शवाल का चांद नज़र आने के इत्तलात हैं, मगर ये ऐलान भी रूयत हिलाल कमेटी की जानिब से बाकायदा तौर पर अभी कुछ देर बाद किया जाएगा। आपको बताएं कि ज़ोनल रूयत हिलाल कमेटी लाहौर के इजलास में मुफ्ती मोहम्मद इसहाक और मौलाना मोहम्मद आरिफ सियालवी जबकि दीगर उलमा भी शरीक हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में भी रूयत का दौरानिया 6:19 से 7:21 तक था, ये कहा गया था। और पेशावर में भी ज़ोनल रूयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है, जबकि शहर में मौसम बरालूद है और कमेटी चांद नज़र आने या ना आने के हवाले से मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी को आगाह भी करेगी। शवाल का चांद देखने के लिए ज़ोनल रूयत हिलाल कमेटी कोयटा का इजलास भी जारी था, जिसमें इजलास की सदारत जो है खतीब बलोचिस्तान मौलाना अरबारुल हक हक़ानी कर रखे हैं। इजलास में रूयत हिलाल कमेटी, महकमा मौसमियात और ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदे शरीक हैं। जबकि कराची की अगर बात की जाए तो कराची में ज़ोनल रूयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है, जो कि महकमा मौसमियात के दफ्तर में ही जारी है। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि मुल्क में ईद उल फितर का चांद आज 9 अप्रैल को नज़र आने का इम्कान है। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, क्या अपडेट है, कब तक जो है बाकायदा तौर पर इस चीज़ की अनाउंसमेंट सामने आएगी कि चांद नज़र आया है कि नहीं? जी, अभी मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत, लेकिन चूँकि अभी शहादतों का इंतज़ार किया जाएगा तो तवक्को है कि ये इजलास मज़ीद कई घंटों तक जारी रहेगा। ज़ोनल रूयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी जारी हैं और उनसे राब्ते भी किए जा रहे हैं। मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी के हुकाम राब्ता कर रहे हैं और जो ज़ोनल कमेटियों के जो हुकाम हैं वो भी इस बारे में आगाह कर रहे हैं कि अब तक कोई शहादत जो है मुल्क के किसी हिस्से से मौसूल नहीं हुई, लेकिन चूंकि किसी भी हिस्से से आज शहादत मौसूल हो सकती है और महकमा मौसमियात ने कहा था कि आज चांद की उम्र आंख से चांद देखने के लिए जो है वो पूरी है और चांद जो है वो कई इलाकों में नजर आ सकता है, लेकिन मसला आलूद होने की वजह से चांद नजर नहीं आया। लेकिन इसके इम्कानात बहरहाल अब भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ इलाकों से इस हवाले से शहादतें मौसूल हो सकती हैं। तो जोनल रूयत हिलाल कमेटी के हुकाम को भी यही हिदायत है कि इजलास जो है वो रात गए तक जारी रखा जाए और मरकजी रूयत हिलाल कमेटी के इजलास भी तवक्को है कि रात गए तक जारी रहेगा, ताकि दूर दराज इलाकों से भी अगर कोई शहादत मौजूद होती है, कोई मौसूल होती है, तो वो शहादत जो है वो मरकजी रूयत हिलाल कमेटी तक भी पहुंचे एक तरीक़ेकार के तहत, यानी जोनल कमेटियों और फिर उसकी तस्दीक और मरकजी कमेटी को इससे आगाह किया जाएगा। तो अब तक कोई शहादत तो मौसूल नहीं हुई, लेकिन रूयत हिलाल कमेटी के इजलास जो है मरकजी और जोनल कमेटियों के इजलास जो है वो जारी हैं और इंतजार किया जा रहा है कि कोई शहादत मौसूल हो और उसकी फिर इस हवाले से तस्दीक हो, ताकि माजी की वो शिकायत जो है अब ना रहे कि जो कमेटियों के इजलास जल्द खत्म कर दिए गए और जो शहादतें मौसूल हुई तो वो शहादतें कहीं पर वसूल करने के लिए कमेटियां मौजूद नहीं थी। तो इजलास देर तक जारी रहेगा और उसके बाद फिर जब इस बात के तमाम तर इम्कानात खत्म हो जाएंगे कि कहीं से शहादत अगर मौसूल नहीं होती तो फिर इस हवाले से बाकायदा यानी चांद नजर आने या ना आने का बाकायदा ऐलान मरकजी रूयत हिलाल कमेटी करेगी और चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो इस हवाले से अच्छा जावेद ये बताएगा कि जो दौरानिया बताया गया था, अगर बिलखुसूस लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में कहा गया था 6:19 से 7:21 तक जो है उसमें चांद देखा जा सकता है। क्या इस दौरानिया के अलावा भी जो है ये इजलास जारी रहेगा और कितना वक्त रह चुका है जो दौरानिया मेंशन किया गया था? जी, जो दौरानिया आप तक बताया गया था वो दौरानिया जो है वो गुजर चुका है। मजमूई तौर पर महकमा मौसमियात का इस हवाले से कहना था कि आज चांद की उम्र जो है वो 19 से 20 घंटे हो जाएगी और इससे मुराद ये है कि चांद पर जो अक्स पड़ेगा यानी चांद जो है वो आंख से देखने के लिए जरूरी है कि उसकी उम्र जो है वो 19 से 20 घंटे हो। तो ये इतनी उम्र हो चुकी थी और 50 मिनट तक चांद जो है वो देखा जा सकता था। महकमा मौसमियात का ये कहना है। अमूमन ऐसा होता है कि चांद जो है वो सिर्फ चंद मिनट तक जो है वो देखा जा सकता है, लेकिन इस मरतबा चांद देखने की मुद्दत जो है वो जायद थी क्योंकि चांद जो है वो अपनी उम्र पूरी कर चुका था। लेकिन चूंकि मसला आलूद है, अब तक जो इतलात हैं इस्लामाबाद, पेशावर, इसके अलावा लाहौर और जो गिरदो नवा के इलाके हैं यहाँ मसला आलूद है, तो यहाँ चांद देखने की जो कोशिश की गई वो कोशिशें जो है वो नाकाम रही। लेकिन बलूचिस्तान और बाज़ दीगर इलाकों में इस हवाले से इम्कानात मौजूद हैं। क्योंकि दूर दराज इलाके हैं तो अब तक इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि अगर कहीं से चांद देखने की शहादतें मौसूल होती हैं और उनकी फिर तस्दीक होती है और उससे फिर
باقاعدہ اس شہادتوں کو اگر قبول کیا جاتا ہے تو پھر اس بارے میں جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا، لیکن ابھی جو ہے وہ اس حوالے سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور اچھا جاوید یہ بتائے گا کہ واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی تھی کہ ملک میں عید الفطر کا چاند آج 9 اپریل کو نظر آنے کا امکان ہے، یہ اس پیشن گوئی سے متعلق بتائے گا، اور یہ بھی بتائے گا کہ کچھ یہ خبر سامنے آ رکی ہے کہ باقاعدہ طور پر جو ہے کوئی ٹائم یا کوئی وقت سامنے آیا ہے کہ جس میں باقاعدہ اعلان کیا جائے گا روت ہلال کمیٹی کی جانب سے؟ جی، اس حوالے سے اجلاس جاری ہے، اور جب تک زونل کمیٹیاں جو ہیں وہ اطمینان نہیں کر لیتی کہ کہیں سے کوئی اطلاع بھی موصول ہونی ہے، کیونکہ عموماً جو آپ دیکھیے جس طرح محکمہ موسمیات نے جو وقت بتایا تھا وہ وقت گزر چکا ہے کوئٹہ، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور میں چاند دیکھنے کے حوالے سے، لیکن کہیں اگر دور دراز سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے تو اس حوالے سے انتظار کیا جاتا ہے، اور عموماً اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کہیں دور دراز علاقے سے شہادت موصول ہوتی ہے تو بذریعہ ٹیلی فون جو ہے وہ اس بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، اور اگر زونل کمیٹیاں جو ہیں ان شہادتوں کو اگر قبول کرتی ہیں تو اس سے پہلے تصدیق کرتی ہیں، اور تصدیق کے لیے بعض اوقات جو چاند دیکھنے والے افراد ہوتے ہیں انہیں شہادت کے لیے طلب کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے تصدیق کی جاتی ہے کہ چاند انہوں نے آسمان کے کس طرف دیکھا اور کس رخ پہ دیکھا، کیونکہ چاند ایک باقاعدہ اس کے لیے ایک متعین ڈائریکشن ہے، ہر مرتبہ چاند کے لیے ایک متعین ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک سمت پہ چاند دیکھا جاتا ہے، چاند کی دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے بھی ایک متعین ڈائریکشن ہے جو محکمہ موسمیات کے حکام جو ہے جس کا تعین کرتے ہیں اور اسپارکو کے حکام تعین کرتے ہیں، تو کیا اسی ڈائریکشن میں چاند دیکھا گیا تو اس سے پھر تصدیق ہو جاتی ہے کہ چاند دیکھنے کی شہادت درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں اگر کہیں دور دراز علاقے میں چاند دیکھنے کی کوئی شہادت آتی ہے تو پھر ان لوگوں کا، ان افراد کا، شہادت دینے والوں کا انتظار کیا جاتا ہے، اور پھر انہیں بلا کر اپنے روبرو شہادتوں کی تصدیق کی جاتی ہے، یا اگر کوئی دور دراز مقام ہے تو پھر کسی اہم جو عالم دین ہیں ان سے تصدیق کی جاتی ہے کہ وہ شہادتیں درست ہیں۔ اچھا جاوید یہ بھی بتائے گا کہ خبر تو سامنے آ رہی ہے کہ لاہور سے بھی ہم نے دیکھا کہ کسی بھی قسم کی ابھی تک شہادت موصول نہیں ہوئی ہے، اور یہی خبر پشاور سے بھی تھی، ہمارے نمائندے نے بتایا کہ کسی بھی قسم کی ابھی تک شہادت موصول نہیں ہوئی ہے کیونکہ مسئلہ جو ہے ابر آلود ہے، لیکن بلوچستان کی جانب سے جو ہے بڑا کہا جا رہا تھا کہ مختلف شمالی اور شمال مغربی اضلاع پر جو ہے مسئلہ ابر آلود ہے، اس سے متعلق یہ کہا جا رہا تھا وہاں پہ جو ہے امکانات زیادہ ہیں چاند دیکھنے کے، تو کوئی وہاں سے بھی کسی قسم کی خبر سامنے آئی ہے کہ شہادتیں موصول ہوئی ہیں وہاں سے؟ جی، اس حوالے سے جو متعین وقت تھا وہ وقت گزر چکا، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے جو کہا گیا تھا کہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں چاند دیکھنے کے امکانات زیادہ ہیں، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بلوچستان میں کئی علاقے جو ہیں اس میں مطرح ابرآلود نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ جو عام مقامات ہیں جس طرح اسلام آباد ہے تو اسلام آباد میں جس سمت میں جو چاند دیکھا جاتا ہے وہاں پر ماگرلا کی پہاڑیاں ہیں، تو ایک وقت تک جو ہے وہ چاند دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ چاند غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو ساحلی علاقے ہیں ساحلی علاقوں میں یہ وقت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سطح سمندر کی وجہ سے جو سطح ہے وہ ہموار ہوتی ہے اور بہت دیر تک ساحلی علاقوں میں چاند دیکھنے کے امکانات موجود رہتے ہیں، تو اس وجہ سے عام طور پہ گوادر ہے، جیونی ہے، اورماڑا ہے، پسنی ہے، یہ مقامات اس طرح سے ہیں کہ جہاں پر چاند دیکھنے کے امکانات دیر تک رہتے ہیں، اور وہاں سے شہادتیں جو موصول ہوں تو، اور سمندر کی وجہ سے چاند مسئلہ جو ہے وہ نسبتاً صاف ہوتا ہے۔ دیگر جو شہر ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، وہاں مسئلہ گرد آلود ہوتا ہے تو وہاں امکانات کم ہوتے ہیں، تو ساحلی علاقوں میں امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آج بھی کہا یہ جا رہا تھا کہ جو ساحلی علاقے ہیں بلوچستان کے بالخصوص وہاں پر چاند نظر آنے کے زیادہ امکانات ہیں، لیکن اب تک جو وقت ہے وہ چاند دیکھنے کا وہ تو گزر چکا ہے، صرف دور دراز کے افراد کی شہادتوں کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لیکن بلوچستان سے بھی جو رابطے کیے گئے ہیں کوئٹہ سے اور دیگر علاقوں سے اور کراچی سے، وہاں سے اب تک کوئی شہادت جو ہے موصول نہیں ہوئی، لیکن اب تک جو ہے وہ اس حوالے سے باقاعدہ انتظار کیا جا رہا ہے اور رابطہ بھی کیا جا رہا ہے مرکزی روت ہلال کمیٹی سے۔ زونل کمیٹیوں نے اب تک رابطے کیے ہیں اور مرکزی کمیٹی جو ہے وہ بھی فردن کچھ وقت کے بعد جو ہے رابطہ کرتی ہے، لیکن اب تک جو آگاہ کیا گیا ہے زونل کمیٹیوں کی حکام کی جانب سے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک کہیں سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، لیکن یہی ہدایت جاری کی گئی ہے زونل کمیٹیوں کے حکام کو بھی کہ اجلاس جو ہے وہ ابھی جاری رکھے جائیں، تاکہ اگر کہیں سے کوئی شہادت موصول ہونے کا امکان رہتا ہے یا کوئی رابطہ کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے زونل کمیٹیاں شہادتوں کی تصدیق کر کے مرکزی کمیٹی کو آگاہ کریں۔ تو جب مرکزی کمیٹی مکمل طور پر اطمینان کر لے گی کہ اب کوئی شہادت موصول ہونے کا امکان نہیں ہے، اس کے بعد پھر مشاورت کر کے زونل کمیٹیوں سے مشاورت کر کے اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، اور مرکزی روت ہلال کمیٹی کے چیئرمین شبیر آزاد جو ہے پھر باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اس بات سے آگاہ کریں گے۔ جاوید یہ بتائے گا کہ اس مشاورت میں کتنا وقت درکار ہوگا، آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ جی، اب تک اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ زونل کمیٹیوں سے اب تک رابطے کیے جا رہے ہیں اور انہیں یہی ہدایت ہے کہ اجلاس فی الوقت ختم نہ کیے جائیں اور اس بات کا انتظار کیا جائے کہ شہادتیں اگر کہیں سے موصول ہوتی ہیں تو پھر مکمل اطمینان کے بعد کہ اب شہادتیں موصول ہونے کا کہیں سے
کوئی امکان نہیں ہے تو اس کے بعد ہی پھر اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ کل جو ہے وہ عید نہیں ہوگی. لیکن چونکہ اب تک اجلاس جاری ہیں اور ابھی مزید جو ہے وہ 1 گھنٹے شاید 1 گھنٹے اور ممکن ہے کہ اس سے زائد وقت تک جو ہے وہ اجلاس جاری رہیں اور مرکزی کمیٹی کے اجلاس بھی جاری رہیں, اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکے گا. تو اب تک کسی وقت کا تعین نہیں کیا گیا کہ مزید کتنی دیر انتظار کرنا ہے, لیکن فی الوقت انتظار کیا جا رہا ہے اور اس بات کا اطمینان کیا جائے گا کہ کہیں سے کوئی شہادت موصول ہونے کا امکان نہیں ہے تو اس کے بعد ہی حتمی اعلان کیا جائے گا. اچھا جاوید, یہ بھی بتائے گا کہ اس اجلاس میں روت ہلال کمیٹی, محکمہ موسمیات اور ان کے علاوہ کون کون سے ادارے شریک ہوئے ہیں؟ اس میں